ویلکم بیک ناظرین. جی امجد صاحب, جلا وطنی کے دوران بھی نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی پارٹی کو زندہ رکھا, لیکن جن لوگوں نے اس پارٹی کو زندہ رکھا ان لوگوں کو زندہ درگور کر دیا گیا. دیکھیں یہ اب ایک ہے اس میں کچھ حقیقت مانتے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب کا نام فوراً میرے ذہن میں آتا ہے جب آپ نے یہ بات کی ہے, اور انہوں نے جتنی آپ کہہ لیں وہ سب پریزیڈنٹ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ان کو بنایا گیا, انہوں نے پریکٹیکلی جو جس بندے نے لیڈ کیا یہاں پہ وہ جاوید ہاشمی صاحب تھے, ساتھ میں سعد رفیق صاحب, لیکن سعد رفیق صاحب چلیں کلثوم نواز نے جب تحریک جمہوریت چلائی اس وقت جاوید ہاشمی صاحب تھے پوری قوت کے ساتھ, ان کے ساتھ. لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ ایک بندہ جس کا امیج جب ڈیولپ ہوا ہوا کہ اس نے بڑی سٹرگل کی ہے, بڑا دلیر آدمی ہے, اس نے بڑا فیس کیا ہے, بولڈلی فیس کیا ہے ساری سچویشن کو, تو اس کا پبلک امیج بھی ایک ہوتا ہے, اس کی ایک فالوئنگ بھی ہوتی ہے. جب وہ الیکشن جیت کے آئے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 3 حلقوں سے انہوں نے کہا لو جی میں 3 سیٹیں لے کے آ گیا, اور ان کو یہ کہا گیا شریف فیملی کے کسی بندے نے کہا آپ نہیں جیت کے آئے, یہ میاں صاحب کی سیٹیں ہیں. تو اسی پہلے دن ہی الیکشن والے دن ہی یہ میسج ان کو مل گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ایسے بالکل آپ کہہ لیں کہ پیچھے سے پیچھے پارٹی کے اندر, اور جو چوری کھانے والے مجنون تھے وہ کچھ اور لوگ ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے, دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ ہماری پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے, ہمارے سیاست میاں نواز شریف صاحب بھی ایسی ہیں, وہ خوفزدہ رہتے ہیں اپنے لوگوں سے بھی, پارٹیز کے اندر بھی. جب وہ جونیئر ہوں تو بڑے سے, اور جب وہ بڑے ہوں تو اپنے جونیئر سے بھی, کہ پارٹی کے اندر کوئی اور پنپ نہ سکے, چونکہ یہاں پہ پرسنالٹی بیسڈ پارٹیز ہیں, لیگسیز ہیں فیملیز کی, اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے, عدم تحفظ کا ایک ماحول ہے, عدم تحفظ کا ماحول ہے. کوئی بھی فیملی یہ نہیں چاہتی کہ یہ پارٹی ہم نے بنائی ہوئی ہے, یہ اس پہ ہمارا کنٹرول ہے, تو کوئی اور بندہ پارٹی کے اندر سے اتنا سٹرانگ ہو جائے جو کل کلاں کو ان کے لیے چیلنج بن سکے. اس لیے ساتھ ساتھ یہ ٹریٹمنٹ وہ کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کا. اور جاوید ہاشمی صاحب کا بھی ٹریٹمنٹ ہوتے ہوتے انفارچونیٹلی وہ جنرل ہاسپٹل پہنچ گئے, لیکن یہ ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے یہ حصہ ہے سیاست کا, ہماری سیاست کا. دنیا میں تو ایسے لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے, ان کو ایک طرح سے کہہ لیں کہ ان کو پرائز دیے جاتے ہیں, ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, ان کو اچھے رولز دیے جاتے ہیں, ایلیویشن ان کی جاتی ہے. یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. میں ایک پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں, پوائنٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو پالیٹکس ہے اس کی اگر تھوڑی سی ہم آگے جانے سے پہلے یہ انالیسز کر لیں کہ وہ ان میں آپ بات کر رہی تھی فلیکسیبلٹی کی, لیکن ساتھ ہی یہ ایک وہ فلیکسیبلٹی ان کی جو ہے نا, ہمیشہ انہوں نے کبھی بھی اپنے آبجیکٹیو سے نظر نہیں ہٹائی. انہوں نے دیکھیں ہمیشہ وہ جو لوگ ہیں ان کو ایک اچھے پالیٹیشین کی طرح, ایک اچھے پالیٹیشین کی طرح انہوں نے فوج کو بھی سی ڈی بنایا, فوج کے ذریعے وہ آگے آئے. اس کے بعد جو اس وقت کی اچھی امپورٹنٹ رائٹ ونگ کے لوگ تھے, سٹرانگ لوگ تھے, جن کا زور لائی فیملی تھی, پیر آف پگاڑا تھے, محمد حاج جنیجو تھے, اور مختلف لوگ, وہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو وہ استعمال کرتے رہے, یا کہہ لیں کہ ان کے ذریعے جو ہے وہ آگے بڑھتے رہے, لیکن وہ لوگ پیچھے چھوڑتے رہے ان کو, اور آہستہ آہستہ وہ لوگ ڈائلیوٹ ہوتے گئے, اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں یہ سٹرانگ ہوتے گئے. تو ایک طرح سے یہ انہوں نے, لیکن ساتھ ایک اور کام انہوں نے کیا کہ انہوں نے یہ ساری کی پالیٹکس ان کی تصادم کی پالیٹکس ہے, اور بڑی مسلم لیگ نون جو ہے یہ فخر کرتی رہی ہے کہ ہم جو ہمارے لیڈر ہیں ان نے تصادم کے نتیجے میں آگے بڑھے ہیں. اور تصادم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے جو پرائم منسٹر, میں تھوڑی سی چونکہ میرا پوائنٹ میں کہتا ہوں رہ جائے گا آپ کی آگے والی بات سے, کہ انہوں نے 5 چیف آف آرمی سٹاف جو میاں نواز شریف صاحب کی پرائم منسٹر شپ کے دوران آرمی چیف تھے, ان پانچوں کے ساتھ ان کا تصادم ہوا. جنرل اسلم بیگ, آصف نواز ججوا, جنرل کاکڑ, اور اس کے بعد جہانگیر کرامت, اور جنرل پرویز مشرف, اور پھر پرویز مشرف الٹے پڑ گئے. صدور کے ساتھ بھی تو ہوا, 2 صدروں کے ساتھ ہوا, جو پریزیڈنٹ تھے ان کے ساتھ اسحاق خان کے ساتھ ان کا ہوا, اور پھر فاروق لغاری کے ساتھ ان کا ہوا, چیف جسٹس کے ساتھ ان کا ہوا, سجاد علی شاہ کے ساتھ, اور انہوں نے ایک نیول چیف اس کو بھی سیک کیا, تو اور ایک آرمی چیف کو بھی سیک کیا. تو یہ جو ساری سچویشن ہے, میاں نواز شریف اس میں بڑا ایکسل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. یہ جو ایگریمنٹ تھا اس کے نتیجے میں چونکہ وہ پابند تھے, وہ اسمبلی میں نہیں آ سکتے, پالیٹکس وہ کرتے رہے, وہ اپنی پارٹی کی پالیٹکس کرتے رہے, پارٹی کا عہدہ انہوں نے اپنے پاس کوئی نہیں رکھا, لیکن ایک قائد کے طور پہ کرتے رہے. اب وہ پارٹی کا, چونکہ نون لیگ میں اس وقت ایڈ ہاک ارینجمنٹ ہے پوری تنظیم کا, اب وہ لگتا ہے کہ اب پارٹی کی قیادت بھی سنبھالیں گے باقاعدہ طور پہ ایک عہدیدار کے طور پہ, لیکن ادروائز بھی پارٹی کا کنٹرول انہی کے پاس ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر باقی جو اسمبلی میں آنے کا بندوبست بھی کریں گے, اگلی اسمبلی میں آئیں یا مڈ ٹرم کے بعد والی اسمبلی میں آئیں, جیسے بھی وہ کریں, لیکن ایک اب ان کا اگلا جو ایکٹیو صحیح پالیٹکس کا دور ہے اب شروع ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. امجد صاحب, یہ جو ساری کامیابیاں انہوں نے حاصل کی جلا وطنی کے بعد, اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شاہ جو شہید ہوئی ہیں,
کیا ان کا بھی کچھ عمل دخل ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جلا وطنی کے بعد یہ میری تو بڑی اوپینین ہے، کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اگر محترمہ شہید نہ ہوتی تو الیکشن کے رزلٹس نون لیگ کے لیے بہت ڈیفرنٹ ہوتے. نون لیگ اس طریقے سے، چونکہ اس کی کہہ لیں کہ پیپلز پارٹی کی جو سمپتھی تھی اس کے ساتھ محترمہ کی شہادت کی وجہ سے سندھ میں اور باقی صوبوں میں تو اس کو ووٹ ملے، لیکن آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر اگلے جو 40 دن تھے جب الیکشن پوسٹ پون ہو گئے تو ان میں وہ کیمپین کے لیے نہیں نکلے. اور میاں نواز شریف کیمپین کے لیے نکلتے رہے. انہوں نے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیا محترمہ کے ساتھ، اور پنجاب میں خاص طور پہ جو سمپتھی ووٹ تھا محترمہ کی شہادت کی وجہ سے، یا کہہ لیں کہ جو ریئیکشن تھا اگینسٹ جنرل مشرف اور کیو لیگ، وہ بہت سٹرانگ ہو گیا، بہت طاقتور ہو گیا. لوگوں کے اندر اتنی زیادہ ریزنٹمنٹ ڈیولپ ہو گئی، اور وہ لیول اور بڑا جب اس کے بعد آٹا بند، چینی بند، بجلی بند، وہ سارا ایشوز بھی بنے محترمہ کی شہادت کے بعد. تو ایک آرگنائز طریقے سے ایسا ایک سچویشن بنی جس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کو فائدہ ہوا. انہوں نے اس وقت ان کے پاس پراپر کینڈیڈیٹس بھی نہیں تھے جن کو الیکشن میں لانچ کرتے. ان کے پاس ٹکٹ، وہ تھرڈ پارٹی تھی پریورٹی وائز کینڈیڈیٹس کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے. لیکن جب ریزلٹس آئے تو ان کو بہت زیادہ ووٹ ملے. گو تھرڈ پارٹی وہ ووٹنگ اسٹرینتھ کے لحاظ سے تھرڈ پارٹی رہی، لیکن الیکٹورل جو اسمبلیز کے اندر ممبرز کی اسٹرینتھ ہے اس کے لحاظ سے وہ سیکنڈ نمبر پہ آ گئی، اور اس کے نتیجے میں ان کی گورنمنٹ بنی بھی یہاں پنجاب میں. لیکن اب جو سچویشن ہے، دیکھیے ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ اب جو سچویشن، جب 3 سال ہو گئے ہیں، 3 سال کے اندر اب جو ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے، طلبہ، وکلاء اور علماء جو ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کے خلاف مظاہرے اور جلوس نکال رہے ہیں، سڑکوں پہ آ رہے ہیں. تو اور یہ مس مینجمنٹ کہہ لیں، بیوروکریسی کی یا اور ایڈوائزرز کی یا لیڈرشپ کی اپنی کوئی نالائکی ہے، جو بھی وجوہات بنی ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہو رہا ہے. لیکن وہ برداشت جواب دے گی ایم جے صاحب، لوگوں کی احتجاج کا سلسلہ تبھی تو ڈیفینیٹلی. تو یہ اگر جو اس کا فال بیک ہے 3 سال کی گورنمنٹ کی پور پرفارمنس کا، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ہے تو وہ پنجاب گورنمنٹ کے اوپر بھی جیسے دوسرے صوبوں کی گورنمنٹس کے اوپر ہے. تو یہ ریئیکشن جو ہے ایک طرح سے جو نظر آ رہا ہے وہ سب کے اگینسٹ نظر. اب جب میاں نواز شریف جو ہے وہ پالیٹکس میں آئینی تبدیلی کا بھی کوئی رستہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے یہ بہت پہلے بات کہہ دی ہے جب فلڈز کے بعد دوران ایک سچویشن ایسی ڈیولپ ہوئی، کئی ایشوز تھے جن کے اوپر الٹیمیٹلی میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا کہ وہ آئینی تبدیلی کی سپورٹ کریں گے. اب بھی اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ جو ہے آئینی تبدیلی کیا ہے، مڈ ٹرم الیکشنز، یعنی انہیں اس چیز پہ تو اعتراض ہے. میاں نواز شریف چونکہ اس کے وہ بینیفیشری نہیں نہ ہوں گے اگر آرمی کو ہو جاتا ہے خدا نخواستہ، اگر کوئی کہہ لیں کہ الٹرا کانسٹیٹیوشنل کوئی چینج آتی ہے تو وہ اس کے بینیفیشری تو نہیں ہوں گے. ابھی ان کی 61 ایئرز ایج ہو گئی، اور پاکستان کے جو ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے پولیٹیشینز کا اس حساب سے دیکھیں تو 61 ایج جو ہے وہ بہت زیادہ ایج ہے. ان کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ ایکٹیو پالیٹکس کرنے کا اور پرائم منسٹر بننے کا. اب اگر وہ یہ ایسا کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں پھر ڈی ٹریک ہو جاتی ہے ڈیموکریسی، تو اس کے نتیجے میں میاں نواز شریف کی منزل بہت دور ہو جائے گی. اس لیے یہ تو کسی صورت بھی وہ نہیں چاہیں گے کبھی بھی کہ کوئی ملٹری کو یا ایسا کوئی کام ہو، انٹرم گورنمنٹ بنے، ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنے، جو مختلف آئیڈیاز چلتے رہتے ہیں، فلاں بنگلہ دیش ماڈل اور فلاں ماڈل. وہ یہ چاہیں گے کہ جو انہوں نے جس کو سپورٹ بھی کیا ہے، اور اب جو ابھی دیکھیں ابھی پچھلا 1 ہفتہ دیکھیں 2 دسمبر کو یہ ایگریمنٹ ہوا تھا جو امپلیمنٹ ہوا جا کے 10 دسمبر کو جب ملک سے گئے. ان دا مین وائل ساری جو اس کی ارینجمنٹس ہوئی، اور جب وہ اس سے پچھلے 1 ہفتے میں دیکھیں انہوں نے سمندری میں جلسہ کیا ہے، انہوں نے فیصل آباد میں، انہوں نے فلاں جگہ پہ پشاور میں. میاں نواز شریف جو ہیں وہ کہہ لیں کہ پوری طرح جیسے بندہ میدان میں آ جاتا ہے وہ تقریباً آ گئے ہیں، اور اب اس کے بعد پبلک اوپینین فارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں وہ اگینسٹ کیا سیاسی اور اخلاقی کیا اس میں جواز پیدا ہوگا. نہیں وہ تو دیکھیں ہر پولیٹیشین کو رائٹ ہے پولیٹکس کرنے کا. اخلاقی جواز تب خراب ہوگا جب یہ کہا جائے، میں جو سمجھتا ہوں کہ ہم نے اتنے تجربے کر لیے ہیں، جب مڈ ٹرم الیکشنز کی بات کی جائے. ہمیشہ سے میاں نواز شریف صاحب کا بھی ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ وہ چیف منسٹر بنے، 2 دفعہ پرائم منسٹر بنے، 4 دفعہ ان کی جو اپنی ٹرم تھی مدت کانسٹیٹیوشن وہ پوری نہیں کر سکے اپنی مرضی سے یا کسی بھی وجہ سے. کوئی بھی حکومت نہیں کر سکی، پی 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 نے کی، انہوں نے بھی نہیں کی. لیکن چلیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں میاں صاحب کی پالیٹکس کو کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی نا، اور دونوں کے کریڈٹ میں یہ ہے کہ دونوں نہ محترمہ نے اور نہ انہوں نے اپنی مدت پوری کی. تو یہ ایک کو کامیابی نہیں ہوتی کہ آپ 2 سال بعد کنفرنٹیشن میں چلے جائیں. جو آپ کے ساتھ گورنمنٹ میں لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی لڑائی، اپوزیشن کے ساتھ بھی لڑائی، جو آپ کی اتحادی پارٹی ہیں ان کے ساتھ بھی لڑائی.
بالکل کسی کی بھی. اور الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ سارے کہنا شروع کر دیتے ہیں ان کو گھر بھیجیں اور اس کے بعد گھر بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ جو سیاست ہے جس کا نتیجہ ہم پہلے بھگت چکے ہیں, درمیان میں پھر ریفری آ جاتے ہیں, تو وہ ریفری تو آئیں گے اگر ایسا ہوگا تو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ, اگر یہ کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گرے تو پیپلز پارٹی بھی کل کو یہ کوشش کرے گی کہ نون لیگ کی گورنمنٹ گرے, تو پھر تو وہی یہ گیم شروع ہو جائے گی نا. تو اس کا جو بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ 2 سال اور اگر برداشت کر لیں ایک دوسرے کو, پھر معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک چیز جو ہے کاؤنٹ یہاں پہ کرنی چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب کی کامیابی جو پچھلے 2 سال کی یہ ہے بہت بڑی پولیٹیکل, جو ان کی گورنمنٹ لیول پہ تو ساری گورنمنٹس ہماری ان کی پرفارمنس کو بہت اچھی نہیں ہے, لیکن پولیٹیکل لیول کے دیکھیں واپس آئے, انہیں اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ایز پارٹی چیف, اور اپنی پارٹی کی صوبے میں گورنمنٹ بنائی, فیڈرل جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں پہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور ایک ایکٹیو پارٹ انہوں نے پلے کرنا شروع کر دیا, ایک پولیٹیکل اینٹی, پاورفل اینٹی کے طور پہ منوایا. حالانکہ وہ باقاعدہ طور پہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے تھے, باقاعدہ طور پہ وہ یعنی خود اسمبلی میں نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ اور کیا کیا انہوں, جو ان کا جو شدید دشمن جنرل مشرف, ان کی سیاست کے نتیجے میں کریڈٹ زرداری صاحب بھی لیں گے, لیکن اصل میں تو ان کو جانا چاہیے کہ انہوں نے اب وہ ملک سے باہر, وہ ایکسائل میں, اور اس کے ساتھ ہی جو ان کی شدید دشمن پارٹی, اب بھی پرویز لائی کی سٹیٹمنٹس دیکھیں وہ زیادہ پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں, وہ نون لیگ کے خلاف ہوتی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے, چونکہ پنجاب میں پنجا انہوں نے لڑانا ہے آپس میں, پیپلز پارٹی تو بینیفیشری ہوگی نا ان کے پنجا لڑانے کے نتیجے میں, وہ فائدہ اٹھائے گی, تو پنجا ان کا ہے. یہاں پہ اب کیا ہوا کہ کاف لیگ کو ایک طرح سے کہہ لیں انہوں نے بکھیر کے رکھ دیا, اس میں ایسے گروپس کریٹ کیے, ایک ان میں اپنے ساتھ ملا لیا پنجاب اسمبلی میں, ایک وہ جو ہارے ہوئے لیکن پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں فیوچر کے, ان کا ایک علیحدہ گروپ بنوا دیا اور ان کو لارا شارا لگایا جی آپ کو ہم شامل رکھیں گے. تو یہ ایک ان کی بہت بڑی دوسری میں سمجھتا ہوں کامیابی. تیسری ان کی بہت بڑی کہ جنرل مشرف کے اگینسٹ جو تحریک شروع ہوئی تھی نا وہ چیف جسٹس کی ٹرمینیشن کے ساتھ ہوئی, جب ان کو کہا گیا جی آپ فارغ ہیں, اور اس کی ریزن یہ تھی کہ جنرل مشرف کی گورنمنٹ کو یہ شک تھا کہ چونکہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری رانا ثناءاللہ کے کزن ہیں, ان کو یہ شک تھا کہ رانا ثناءاللہ کے ذریعے کہیں میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی ڈیل ہو گئی ہے, اور جب پریزیڈنشل الیکشن آنے اس میں یہ ڈسکوالیفائی کر دیں گے جنرل مشرف کو. تو اس چکر میں انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ اقدام کیا. یہ بڑا ہسٹری کا ہمارا جو ہے حصہ ہے, ہم ڈسکلوز آج یہاں پہ کریں, لیکن اس کی ریزن پیچھے یہ تھی. یہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس کے اوپر اتنا ٹائم اگر اور بھی مل جائے تو شاید جو ہے وہ ساری نہیں, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان چیف جسٹس کو ریسٹور ری انسٹیٹ کروانا میاں نواز شریف کی یہ بھی تیسری ایک بہت بڑی کامیابی ہے. تو جو پالیٹکس کرتے ہیں بڑی ٹارگیٹڈ پالیٹکس کرتے ہیں, فوکسڈ پالیٹکس کرتے ہیں, اور جو ان کے ریسورسز ہیں وہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے یوز کرتے ہیں, اور اگلے جو 2 سال ہیں اس میں دیکھیں کہ اب وہ کیا کرتے ہیں. اسمبلی میں تو شاید وہ نہیں آئیں گے, لیکن اگلی اسمبلی جو ہے اس کو کوشش ہو سکتا ہے کریں کہ وہ کلوز آ جائے ان کے, تاکہ وہ اس میں جمپ ان کر سکیں اور آن بورڈ ہو سکیں اسمبلیز کی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر بھی. اور اس کے بعد ظاہر ہے جو ہوگا وہ تو ان کا خواب تو یہی ہے کہ پھر وہ پرائم منسٹر بنے. ابھی بھی ان کی پارٹی کے لوگ ان کو پرائم منسٹر صاحب ہی کہتے ہیں کہ اچھے مستقبل کی امید کی جا سکتی ہے. جی, ہم یہ پاکستان کے لیے بھی اچھے مستقبل کی امید کرنی چاہیے, اور تمام سیاستدانوں کے لیے بھی اچھے مستقبل کی اور ان کے اچھے بیہیویئر کی امید بھی کرنی چاہیے. امید پہ دنیا قائم ہے. بہت شکریہ امجد صاحب. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. صدف ملک اور امجد وڑائچ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.